ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت قبلہ دامت برکاتہم کا بڑا قیمتی خطاب رہا، جس میں حضرت نے ایک بہترین نکتہ بیان فرمایا۔ مقدمے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کسی عالم کی بے ادبی کرنے کا ارادہ ہو تو حضرت کا یہ جملہ سامنے رکھ لے، انشاءاللہ تعالی ادب پیدا ہو جائے۔ ریاری سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آ رہے کیا بھائی؟ ایسا علی بغیر بیٹھ گئی ہوں، بندے ایسا بھول رہی، بنگلور سے مزمل نہیں، کرونا کو ہے۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ایک سب کر کے بس کر دو بار بار۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، گرچہ کہ جملہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آدم علیہ السلام عالم تھے، اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آپ تمام سجدہ کریں، تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، ہمارا پکا دوست نہیں گیا، ہمارا کی تمہارا؟ ارے منہ کھولو رے بابا، سب کا ہمارا کیسے دوست ہو سکتا ہے؟ شیطان کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کرو۔ ایک شیطان کو چھوڑ کر اللہ کا حکم، نبی کا فرمان، اسلام کی تعلیم، جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ کوئی تم پر پتھر پھینکتا ہے تم اس پر پھول پھینکو، کوئی تم کو بددعا و گالی دیتا ہے تم اس کے لیے دعا کرو، کوئی ظلم کرتا ہے تو صبر کرو۔ اخلاق ہے، یہ اسلام ہے، یہ قرآن کا حکم، نبی کا فرمان ہے۔ لیکن یہ کمپرومائز، یہ مصلحت، یہ سمجھوتا شیطان کے ساتھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کے دشمن بن جاؤ، اس لیے کہ دوسرے جو تم پر ظلم کرتے ہیں تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اچھے بن جائیں گے، لیکن شیطان کبھی اچھا بننے والا نہیں ہے۔ کہتے بھی بولو با سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک، کہتے بھی بولو، علماء بول رہے ہیں، میں آپ کے لیے نہیں ان کے لیے آیا ہوں۔ بولنا بیچ میں ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، نہیں تو انا للہ دی بولو، پرواہ نہیں۔ میں سمجھ جاتا ہوں تقریر لمبی ہوگی، اب مجھے ختم کرنا بول کر اشارہ تو قوم کو دینا بہت اچھا آتا نا، وہ بھی مولوی صاحب کو اشارہ تو بہت اچھا آتا۔ رمضان المبارک میں دیکھنا تراویح میں پہلی رکعت میں حافظ صاحب قرآن لمبا پڑھے تو پیچھے سے اشارے ملتے، ڈالو بھائی، رکھ ڈالو، ہنچ رکھ ڈالو۔ کربلا کا میدان میں کون سا ہے؟ اور میں پانی پیتا بھی نہیں، پلا دوں سب۔ ایک گھنٹہ بیٹھنا کو بول کر بولے تو ہم نے کتنی رشوت دینا دیکھو۔
چائے پلانا، دودھ پلانا، کھانے کا انتظام کرنا، بار بار اعلان کرنا کہ جلسے کے بعد بہترین کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ بہترین تقریر کا انتظام بولے تو کوئی آتا نہیں، بہترین کھانے کا انتظام تو ہمارے گا تو کھا لیں گے۔ پوائنٹ سمجھ میں آئی؟ شیطان بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ ہی کا بندہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک شیطان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دوسرے تمہارے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں ویسا سلوک اس کے ساتھ نہ کرو۔ تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک۔ مجھے معاف فرمائے میرے کیا گاؤں کا نام؟ بیل گپا کے مسلمانوں، مجھے معاف فرمائے، ہم دشمنوں کے ساتھ کیا اچھا سلوک کریں، خود ہمارے گھر کے ساتھ ہمارا اچھا رویہ نہیں ہے۔ باہر کے لوگوں کے ساتھ ہم اچھا کیا سلوک کریں؟ جس باپ کے خون سے پیدا ہوئے اس باپ کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک نہیں۔ میں عنوان سے ہٹا نہیں، میں گہرائی میں جا کر آپ کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنو۔ پہلے غور سے سنو، جلسے میں مولوی صاحب کیا بولتے ہیں بول کر غور سے سننا، موبائل آف کرو۔ اب تو ایسا معلوم ہو رہا موبائل سے رشتہ قوم کا دیکھ کر مرتے وقت بھی وصیت کریں گے دکھتا، کفن میں رکھو چھوڑو بول کو۔ کم سے کم سائلنٹ موڈ میں ڈالو، ہماری پوری توجہ کو ایک کال برباد کر رہا ہے۔ پہلے غور سے سنو، سمجھو بات کو۔ جب غور سے سن کر بات کو سمجھیں گے آسمان سے عمل کی توفیق ملے گی۔ اللہ بھی غیرت والے صاحب، رتی پاور آگا تو ہمارا کیا کہنا؟ جس کے پاس پوری کائنات کا پاور ہے اس کے بڑپن کا کیا کہنا؟ حدیث میں آتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں میرے بندے پہلے تو میرا ہو جا بعد میں تیرا۔ قرآن کہتا ہے میرے اللہ فرماتے ہیں پہلے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ تو میرے راستے میں ایک قدم اٹھا کر رکھ، میں تیرے طرف 10 قدم اٹھا کر رکھوں گا۔ تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ پہلے ہمارے سے کام ہونا۔ اللہ بھی غیرت والے ہیں۔ اور اس آدمی کو ہدایت نہیں دیتے جس کے پاس عمل کا شوق نہ ہو۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اس آدمی کو اللہ توفیق نہیں دیتے، اس آدمی کے لیے ہدایت کے فیصلے نہیں کرتے جس آدمی کے دل دماغ میں عمل کا شوق نہ ہو۔ عمل کرنے کا ارادہ پہلے پیدا کرو۔ عمل کا ارادہ کرنے سے پہلے بات کو سمجھو، بات سمجھنے سے پہلے غور سے بات سنو۔ سننے کا تعلق سمجھنے سے، سمجھنے کا تعلق عمل سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی حالات بدل جائیں گے۔
اور علماء کے مجلسوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں دین کی بات ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ دنیا کی بات غور سے سنتے ہیں، اس سے کئی درجے زیادہ دین کی بات غور سے سننا۔ ہاتھ بننے کو بیٹھ جاتے ہیں، منڈی بھی کراس کی کرتے ہیں، گردن میں درد۔ حضرت ہید بولنے کو جاتے ہیں، کیا کہ انہیں سوچنے کو ہے کیا کی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کیا حوالہ پیش کیا جا رہا ہے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ بیان کرنے والے کی کون سی بات میرے عمل کے لائق ہے؟ کون سی بات میری زندگی اور عادت میں ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ غور سے سنیں گے، بات سمجھ میں آئے گی، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق دیں گے۔ خالی شیطان دوست پہ بات کر رہا ہوں، شیطان دوست پہ بات۔ ایک شیطان کو چھوڑ کر اسلام کیا کہتا ہے، ایک شیطان کو چھوڑ کر قرآن کیا کہتا ہے، ایک شیطان کو چھوڑ کر حدیث کیا کہتی ہے، ایک شیطان کو چھوڑ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ تمہارے ساتھ جو بھی برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرو۔ یہ باتیں سن کر ہی تم لگا مولوی بدلا، انداز بدلا، بس باتیں سن کر ہی۔ بیل گپا کے اندر بھی علماء یہ بات بول کر ہی، تمہارے ساتھ جو برا سلوک کرتا اس کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرو۔ گالی دیا، دعا دو، ماریا، پہلے صبر کرو، غیبت کریا، تحفہ بھیجو، ظلم کیا، ہدایت کی دعا کرو، معاف کرو۔ باہر کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج حال کیا ہے؟ اندر کے لوگوں کے ساتھ ہمارا طریقہ صحیح نہیں، خود کے باپ کے ساتھ ہمارا طریقہ صحیح نہیں، وہ ماں جو 9 مہینے پیٹ میں رکھی اس کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں، وہ ماں جو ہم کو 2 سال اپنے خون کی لالی کو دودھ کی سفیدی میں بدل کر، خون کا نام ہٹا کر، دودھ کا نام لگا کر 2 سال تک دودھ پیا۔ نوجوان کبھی تو بیٹھ کر حساب لگا، کیلکولیٹر تیرے ہاتھ میں ہے، کیلکولیٹر موبائل میں ہے، 2 سال میں تو نے کتنا دودھ پیا، پسینہ دھوپ میں نکلتا ہے، تو تھک جاتا ہے، اندر سے خون نکلتا ہے، ماں کتنی تھکی ہوگی۔ آج اس ماں کے ساتھ تیرا سلوک کیا ہے؟ تیرے دودھ کا، تیرے خون کا شریک تیرا بھائی ہے، اس کے ساتھ تیرا سلوک کیا ہے؟ تیرے دودھ اور تیرے خون کے ساتھ شریک ہے، اس بہن کے ساتھ تیرا سلوک کیا ہے؟ پوری دنیا کو چھوڑ کر، پیدا کرنے والے باپ کو چھوڑ کر، پیدا کرنے والی ماں کو چھوڑ کر، جس آشیانے میں پیدا ہوئی اس آشیانے کو چھوڑ کر، جس ماحول میں پیدا ہوئی اس ماحول کو چھوڑ کر، جس خاندان میں پیدا ہوئی اس خاندان کو چھوڑ کر، جس گاؤں میں پیدا ہوئی اس گاؤں کو چھوڑ کر، ایک تیرے جملے پر بھروسہ کر کے تیرے پاس پوری زندگی گزارنے کی نیت اور ارادہ پختہ کر کے آنے والی بیوی کے ساتھ تیرا سلوک کیا ہے؟ پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، کان کھول کر تم بھی کچھ سبق سنو۔ عورتوں کا بھی انتظام ہے؟ کہاں ہی عورتوں؟ مجھے بھاگنے کا رستہ ہے؟ نہیں ہے۔ اب اللہ بچانا سنو۔ خالی آتے ہی سوچ لگا اجتماع میں سنتے نہیں، میں ماحول کا تجربے کار ہوئی ہے۔
تم لگا جتنا سائلنٹ بیٹھ کر سن رہی نہیں اتنا سائلنٹ تم لگا بیٹھے رہے تو ان کی کرامت ہو. ورنہ مودی یوگی امت شاہ کا منہ بند کر سکتے ان کا نہیں کر سکتے. آقا غور سے سن. اللہ کے بعد رسول اللہ کے بعد نکاح کے بعد تیری زندگی میں سب سے بڑا اہم جو رشتہ ہے وہ تیرے شوہر کا. سوال آتا حضرت شادی کے بعد ایک بچی کے لیے باپ کا مقام بڑا ہے کہ شوہر کا مقام بڑا ہے؟ ان کا سوال ایسے سوالات کرتے بھی کرے تو ہمارا جی بھی خوش ہو جاتا. ایسے سوالات کرتے نہیں ہے تو شوگر آ جاتی. 4-5 دن پہلے صاحب فون کر کر پوچھے حضرت مچھی کھا سکتی ہیں کیا؟ پوچھے مچھی بولتے مچھلی بولتے ہیں مچھی بولتے لام کہاں گیا معلوم ہی نہیں ہوا. مچھی کھا سکتے ہیں کیا پوچھا. میں بھی پریشان ہوگا بھوکو کیا سوال کریا نہیں نے. اچانک اس کے ذہن میں سوال آیا کہ تو کیا کی ایک راز رنگا میں کتابیں اٹھا کو دیکھنا. آخر اسے پوچھا تجھے ڈاؤٹ کی با ہوا تو انہیں بولا نہیں حضرت آج فجر کے بعد بات کی کتاب پڑھے کتاب میں ایک حدیث پڑھے حضرت کیا بھی جو پانی ذکر کرنا چھوڑ ڈالتا وہ پانی سڑ جاتا. جو مچھلی ذکر کرنا چھوڑ دیتی وہ گرفتار ہو جاتی. اب ہمیں کھا رہی سو مچھلیاں سب گرفتار شدہ ذکر چھوڑ کو ہٹکی سو کھانا جائز کیا ہے؟ تقویٰ ابل رہا ہے. ابل رہا ہے. کبھی اتنی تحقیق تیرے بزنس پر کریا مال پر کیا اکاؤنٹ پر کیا؟ اچھے سوالات کرو. وضو کیسا کرنا پوچھو, غسل کیسا کرنا پوچھو, کن چیزوں سے غسل ٹوٹتا پوچھو, کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا پوچھو, نماز کیسے پڑھنا حضرت پوچھو. اچھے اچھے سوالات کرو, کیونکہ علماء اور اساتذہ بیٹھے ہیں. فقہا فرماتے ہیں سوال کرنا آدھا علم ہے, جواب دینا پورا علم ہے. روز ایک سوال مولوی صاحب سے کرو, نانی سے نہیں. ہاں نانی پڑھی لکھی مفتی عالمہ فاضلہ رہی تو کرو. جی نے پڑھ لے کو پھر تھی سنانی سے کرو لوگو. 50 سال کے بعد پلو دادی سنانی سے مسئلے پوچھو لوگوں. دین کو آدھا غارت کرنے والی یہ بڑھیا ہے. میں اسے پہلے پوچھا سو مجھے بھاگنے کا رستہ ہے کیا بول کر, اب راگا شروع ہو جائیں گے. کون گے وہ بولی ہمارے بڑھاپے پہ حملہ کریا سو, ہمارے سے کہتے دین غارت ہوا سو. ایسا راگ لگاتی قاری عبدالباسط بے کا. مائے بات صحیح ہے. اسی طرح ایک مجمع میں بات کر رہا تھا بحیثیت طالب علم کے. ملک کے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے. بات کے دوران یہ جملہ نکل گیا, دشمنوں سے دین کو اتنا نقصان نہیں پہنچا
جتنا کہ اپنوں سے پہنچا، اور اپنوں سے بھی دین کو مردوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا عورتوں سے پہنچا۔ بیٹھ جاؤ بھائی، کیمرے مین پلیز سٹ ڈاؤن، بندے چھوڑ دو، کمرہ دیکھ کے بیٹھ جاؤ۔ دشمنوں سے دین کو نقصان نہیں پہنچا۔ حضرت قبلہ میری اصلاح فرمائے، دین کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دین کسی کے باپ کا نہیں، اللہ کا ہے۔ قرآن تو کسی سے نقصان نہ پہنچے گا۔ قرآن کسی کے شاعر کا نہیں، کسی کے باپ کا نہیں، کسی دانشور، کسی شاعر نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ باقی، قرآن باقی۔ شریعت یہ سب کتوں کی طرح بھوگنے والے، لگا بھوگے تو جن کے گھر میں چولہا چلکتا سو، آئی نو۔ جب یہ مسلمانوں کے خلاف بولنا شروع کریں گے، ان کی حالت بھگائے ہوئے کتے سے بدتر۔ ان کی کرسیاں مضبوط ہوتی ہیں، اور کرسیوں میں بیٹھنے کا موقع ان کو صرف ہمارے خلاف بولنے پر ملتا ہے۔ یہ کیا اسلام کے خلاف بولیں گے؟ یہ کیا قرآن کے خلاف بولیں گے؟ یہ کیا عظمت مصطفیٰ کے خلاف بولیں گے؟ یہ کیا عظمت عائشہ کے خلاف بولیں گے؟ یہ کیا قرآن کے خلاف بولیں گے؟ یہ کیا علماء کے خلاف بولیں گے؟ یہ کیا مدارس کے خلاف بولیں گے؟ رب کعبہ کی قسم، یہ نئی باتیں نہیں۔ بیل گپا کے مسلمانوں، جب سے قرآن اترا تب سے قرآن کے مخالفین ہیں، جب سے نبی کا اعلان نبوت ہوا تب سے مخالفین ہیں، جب سے مساجد بنے تب سے مخالفین ہیں، جب سے مدارس بنے تب سے مخالفین ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، جیسی جیسی مخالفت ہوتی گئی، اللہ اسلام کو ترقی ہی کرتا گیا۔ مسجدوں کی مخالفت کرے، مسجدیں بڑھ گئے، مدرسوں کی مخالفت کرے، مدرسے بڑھ گئے، علماء کی مخالفت کرے، علماء بڑھ گئے، قرآن کی مخالفت کرے، قرآن کو پڑھ کر جوق در جوق آج بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ دین کو ان سے نقصان نہ پہنچے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے، ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتے، ایک ہی مرتبہ مرتے، ہمارا عقیدہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ایک مرتبہ پیدا ہوئے، اور ایک مرتبہ جب ہم مر جائیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر کسی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوں گے، دوسرا جنم نہیں، تیسرا جنم نہیں، چوتھا جنم نہیں، پانچواں جنم نہیں۔ آج باپ کے روپ میں آیا، آئندہ جنم میں شوہر کے روپ میں آئے گا، اس کے بعد کے جنم میں وہ بیوی کے روپ میں آئے گا۔ یہ عقیدہ ہمارا نہیں، ہمارا عقیدہ حقیقتوں کے ساتھ 100% مطابقت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ پیدا ہوئے، ایک ہی مرتبہ مریں گے، پھر دنیا میں خدا نہیں بھیجے گا۔ ایمان اور اعمال ہے، جنت میں بھیج دے گا، ایمان نہیں، اعمال نہیں، جہنم میں بھیج دے گا۔ بات کا عنوان علماء سے سن لینا۔ پھر بھی میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالی یہ اصول بنا دیتا، کسی انسان کو 2 مرتبہ دنیا میں آنا ہو، 3 مرتبہ دنیا میں آنا ہو، 5 مرتبہ دنیا میں آنا ہو، 100 مرتبہ دنیا میں آنا ہو، 100 مرتبہ بھی اگر مخالف مر کر پیدا ہوگا، تب بھی اسلام کا خدا کی قسم بال برابر نقصان نہیں ہوگا۔ قرآن کا بال برابر نقصان نہیں ہوگا، شریعت کا بال برابر نقصان نہیں ہوگا، دین کا بال برابر نقصان نہیں ہوگا۔ یہ جتنا کر رہے ہیں اتنا ہی برکت، ان کے ہر سر میں اللہ خیر نکال رہا ہے۔ ذمہ دار حضرات،
توجہ کے ساتھ سنے، میں علماء سے نہیں آپ سے بات کروں، آپ حضرات یہ جتنی شرارت کر رہے ہیں ان کی ہر شرارت میں اللہ ہمارا فائدہ نکال رہا ہے، جسے ہماری اپنی زبان میں بارہا کہہ لیتے شر میں خیر کا پہلو۔ فجر کی اذان پر پابندی لگا یہاں ہوتی فجر کی اذان؟ ارے ہوتی اذان مائک میں نہیں ہوتی۔ ہم نہ مائکہ کی ضرورت کیا صاحب، یہ مائکہ پیدا ہو کو 50 سال بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ 100 سال ہمارے بزرگاں بیٹھے ہیں، ان کی جوانی میں مسجدہ میں مائکہ تھے، اگر تھے بھی تو ایسے تھے، چلو 100 سال ہوئے رہیں گے یہ مائکہ پیدا ہو کو۔ اسلام آ کر کتنے سال؟ 1450 سال، 100 سال نکال ڈالے، 1350 سال سے بغیر مائک کے الحمدللہ اسلام کی آواز مغرب سے مشرق تک جا رہی ہے۔ مائک پیدا ہو کر 100 سال صاحب، کوئی 80 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھو ان کے بچپن میں بغیر مائک کے فجر میں اذان ہوتی تھی، اس وقت جتنے لوگ بغیر مائک کے اذان سن کر نماز پڑھتے تھے، آج مائک میں اذان سن کر پڑھنے والے نہیں ہیں۔ مائک میں اذان نہیں ہوئی تو فجر بند ہو جائیں گی بول کر لگا سوچے نہیں۔ 2 فائدے ہوئے ہم نے، مائک میں اذان نہ کو بولے کی کہتے ان کے سونے کا وقت کہتے ہو۔ میں پوچھا گگواں اذان ہوتی سو طلوع فجر کے بعد سورج نکلنے سے 25-30 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوتی، وہ مسلمانوں کے اٹھنے کا وقت نہیں، انسانوں کے اٹھنے کا وقت۔ ہمیں دیکھے، ہمیں کبھی 200 سال کے بوڑھے نہیں، ہمیں بھی 25 سال پہلے دیکھے جس وقت مسلمان گھروں سے اٹھ کر نماز کو جاتے، اسی وقت بلکہ اس سے پہلے ہندو بھائی بھی گھروں میں اٹھ جاتے۔ 5:30 بجے سونے کا وقت نہیں، 5 بجے سونے کا وقت نہیں، اٹھنے کا وقت ہے۔ مسلمانوں کے سونے کا وقت، اٹھنے کا وقت نہیں، پوری انسانیت کے اٹھنے کا وقت ہے۔ لگا بھی اٹھ جاتے، صرف تکلیف دینا تھا، اذان بند کر ڈالے مائک میں۔ 2 فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ کیا ہوا، اب گھروں میں اذان شروع ہوگی، جن گھروں میں نماز ہوتی ان گھروں کے ذمہ داراں ہمارے گھر میں اذان کی آواز آتی تھی اب نہیں آتی نہ بول کر، جن گھروں میں فجر کی پابندی ہوتی تھی اب ان گھروں میں اذان ہونا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے معلوم نہیں، اگر نہیں ہوتی ہے آپ اپنے گھروں میں فجر کی اذان دیں گے انشاءاللہ؟ پہلے سیکھ جاؤ۔ مزمل صاحب بولے اذان دیا، بولے پہلے تو بھی ایسی اذان سے باہر والے بیزار کرتے تھے، اب اندر والے بھی بند کر ڈالے تو مصیبت ہو جائے گی۔ پوچھیں گے صاحب اذان دے رہا ہے کہ رو رہا ہے؟ بات سیکھو نوجوانوں، سیکھو اذان، سیکھو اذان۔ اچھی اذان اللہ دیا ہے آواز سننا، اور اذان کے کلمات بڑے پیارے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دونوں کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ نظر لگی تو بلور بجانے سے پہلے گلہ سو جائیں گا، نیمبو نہیں تربوز اتارے تو بھی اٹھیں گا نہیں۔ سیکھو اذان
اذان دینا سیکھو. تفسیر شاہ ابو سعود ایک تفسیر ہے، علماء کی خدمت میں حوالہ پیش کر رہا ہوں. ایک آیت کی تفسیر میں بڑی اچھی بات لکھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ آیت کبھی سن کو ہی تم لگا؟ ارے چھوڑو بھی ان سے تو سنے ہی سنے. سچی بولنا. نکے میں پڑھتے کہاں سنتا. سوچ لے کون ہوتا دیکھنا نہیں سو کردہ رہی گوری ہے کی کالی ہے کیا کی دے تو بول کر بولے ورجنل ہے کہ ڈوپلیکیٹ ہے. لوگا بھوت ڈرا کو ہی دیکھنا آنکھوں کتنے دن ہوتی. یہ سن لے کو نتا دفتر کھول دار کو گواہوں کا نام وکیل کا نام مہر گہر سب بولا کو کیا آپ نے قبول کیا تو ہاں کیا آپ نے قبول کیا کہ تو کیا بولتا پہلے وہی بولا کام اتنا پڑے تک کام ہی تھا. بہت رونا ہے تمہارے اوپر. ابھی میں عنوان نہیں شروع کیا. مسلمانوں بہت رونا ہے. ہمارے اپنے اعمال سے ہمیں رو رہے ہیں. اگر عمل ہوتا ہمارے پاس ہمارے دشمن آج روتے. عمل ہوتا ہمارے پاس دشمن روتے. قرآن کی آیت نکاح میں پڑھی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. حق تقاتی، جیسے ڈرنا ہے ویسے ڈرو. بڑی لمبی تفسیر ہے. علماء سے کبھی بات کر اس آیت کی تفسیر سن لینا. میرے پاس اس وقت موقع بھی نہیں، وقت بھی نہیں، میرا عنوان بھی نہیں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جیسے ڈرنا ہے ویسے ڈرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم مرو تو مسلمان ہو کر مرو. کیا بات ہے اللہ کی، کیا فرمان ہے اللہ کا، کیا حکم ہے اللہ کا. اللہ فرماتے ہیں مسلمان ہو کر ہی مرنا. آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت خود کا کنٹرول کچھ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیسے مسلمان ہو کر مرے گا. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں دنیا میں کچھ اعمال ایسے کرو جس کی برکت سے موت کے وقت تمہارے ایمان کی تم کو نہیں تمہارے خدا کو حفاظت کرنا پڑے. دنیا میں کچھ اعمال ایسے کرو موت کے وقت تمہارے ایمان کی تمہارا خدا حفاظت کرے گا، تمہارے اسلام کی خدا تمہاری حفاظت کرے گا. تفسیر شاہ ابو سعود کے اندر اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو اذان کے بعد کی دعا پابندی سے پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں ضرور اس کی موت ایمان کی حالت میں آتی ہے. ضرور اس کی موت ایمان کے حالت میں آتی ہے. اذان ہوتی ہے جواب دیتے نہیں، اذان ہوتی ہے جواب دیتے نہیں.
اذان کے بعد کی دعا پڑھتے نہیں، مرد بھی پڑھتے نہیں، عورتیں بھی پڑھتی نہیں، اچھے بھی پڑھتے نہیں، برے بھی پڑھتے نہیں، ذمہ دار بھی نہیں پڑھتے، غیر ذمہ دار بھی نہیں پڑھتے۔ اذان کے بعد کی دعا 30 سیکنڈ کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ یہ 30 سیکنڈ کا عمل خدا کی قسم موت کے وقت کا میاں کام آتا ہے۔ مزید یہ لکھا ہے جو اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں ایسے غلام کی سفارش کرنا میرے اوپر واجب ہے۔ وجبت لہ شفاعتی، پھر تفسیر میں لکھا ہے اخلاص کے ساتھ جو اللہ کا بندہ اپنی زندگی میں 7 مرتبہ حسب سہولت اذان دیتا ہے، اللہ اسے ایمان کی موت عطا کرتے ہیں۔ سیکھو اذان، اس کے بڑے فائدے ہیں، آخرت کے بھی فائدے، دنیا کے بھی فائدے۔ دنیا کے فائدے کیا؟ تم نہ بچہ پیدا ہوا تو یہ مولوی صاحبوں کو نہیں ستائیں گے، تم ایک بچے کو سامنے رکھ کر اذان دے ڈالیں گے۔ پہلے سیکھنا، اس کے بعد اپنے مزمل صاحب بولے با ہمارے بچے کو ہمیں اذان دینا کرتے، بچہ پیدا ہوتے کی نہیں کی، بھان کو کی، بھائی کو کی، بولے بچے کو پکڑ لے کو کھڑوا بول کو، بچہ پیدا ہوتے ہی روتا سو۔ بنگلور میں بچے پیدا ہوئے تو روتے، بنی گپا میں بھی روتے کی، اب انہیں رولے کو رکھا، اذان دینا، انہیں ایسی اذان دیتا، اللہ اللہ، بچہ سوک میں پڑ جاتا، میت پیدا ہوا بول کو رو، انہیں کہیں کو رو رہا، میت پیدا ہو رو بول کر رو رو، پیدا ہوا بول کر رو رو، انہیں کہیں کو رو رہا ہے۔ اذان سکھو میرے دوستو، اذان۔ غرض میں عرض کر رہا تھا اذان فجر کی بند کرے، اب تو دھیرے دھیرے خود محلے والے کہتے ہیں کہ صاحب تمہیں اذان دو، کون آتا ہمیں دیکھیں گے، تمہاری اذان نہ ہونے کی وجہ سے دن بھر کا سکون غارت ہو گیا ہمارا۔ غیر مسلم کرے مولانا، میں آندھرا کو گیا تھا ایک گاؤں کو، وہاں بہت سارے ایسے علماء تشریف لائے تھے۔ ایک مولانا ایک بالکل قریے سے آئے جہاں صرف ایک مسجد، 50-60 مسلمان کے گھر۔ وہ مولانا کہنے لگے یہ قصہ ہے مولانا ہمارے گاؤں کا۔ میں نے پوچھا کیا قصہ ہے؟ مولانا ہمارے گاؤں میں فجر کی اذان بند، اچانک، حکومت سے نہیں، مئی خراب ہونے کی وجہ سے 2-4 دن کے بعد غیر مسلم ہندو بھائی آئے، مؤذن صاحب سے پوچھے کہ فجر کو اذان نہیں ہو رہی ہے سو، ظہر کو اذان نہیں ہو رہی ہے سو۔ مؤذن صاحب بولے مئی خراب ہو گیا ہے۔ اچھا عیسیٰ، پورے چلے گئے۔ 1-2 دن کے بعد زبردست آمنی پیر مئی سٹ سب نوالے لگا کر دیے اور ہو جاتا۔ غیر مسلم بھائی، ہمارے ملک میں ابھی بھی 70-80% ہندو بھائی ابھی بڑے اچھے ہیں، بیچ کے ہی دیکھو چمچے۔ ان لوگوں سے ملک برباد ہو رہا ہے۔ لا کر دیے، مولانا صاحب بولے ارے اس کی کیا ضرورت ہے، ہمارے صدر صاحب اتنے لگا جاتے ہیں۔ چپ کے بولے سو، مسجد کی چیز خراب ہوگی تو صدر صاحب کو بات پہنچتی 6 مہینے کے بعد، صدر صاحب سے وہ چیز آتی 6 مہینے کے بعد۔ سب یہاں کون سی بھی صدر آ رہے تو گرم ہونے کو ایسا بول رہا ہوں بھائی، شب قدر سے پہلے مسجد سجرتی سو،
کون سا بٹن ہے نہیں، کون سا لائٹ ہے نہیں، کون سے نل میں پانی آتا نہیں، کون سا بلب ہے نہیں، کون سا ٹیوب لائٹ ہے نہیں، یہ سب شب قدر سے پہلے. اگر وہ شب قدر بھی نہ ہوتی تو پھر پتہ نہیں کہ ہماری مسجدوں کے اعضاء کب سدھرتے. گھر کے باتھ روم کا نل خراب رہا، خالی نکلتے نکلتے ہوم منسٹر کہاں جا رہی بازار کو، آتے آتے نل لے لے کر انہیں جو سوچ کو جاتا پورا بھول جاتا، نل تو لے جاتا. ٹھیک ہے، تو ہوم منسٹر کا آرڈر نہ. مولانا صاحب بولے ارے آپ لوگوں کی تو زحمت کرے، ہمیں لے لیتے تھے، بول کر ہوں صدر صاحب کو بول کر ہوں، کیا کی بول کر ہوں. نہیں تمہیں رکھو. ہماری طرف سے مولانا صاحب کو ڈاؤٹ آیا، دال میں کالا کی پوری دال کالی کی. ان کو کھڑا کر پوچھے تم لگا کہ اتنا فکر کرے اس کو. تو وہ غیر مسلمہ بولے کہ بھائی اب کا قصہ صاحب، پرانا قصہ نہیں، اب کا قصہ 6-7 مہینے پہلے کا قصہ، کہ ہمیں لا کر جو دیے نا وہ تمہارے فائدے کے لیے نہیں، ہمارے فائدے کے لیے دیے ہی. سو بات دراصل یہ ہے، جب سے تمہاری مسجد کی اذان کی آواز باہر نہیں آ رہی ہے، وہ دنوں سے ہمارے گھروں کی گائے دودھ کم دینے لگی ہے. اذان کی برکت ہر چیز پر پڑتی ہے. دشمنوں نے بند کیا لیکن 2 فائدے نکل کر آئے. ایک فائدہ ہر گھر کے اندر اذان ہونے لگی. دوسرا فائدہ کیا کہ بعض اللہ کے نیک بندے فجر کی نماز کے لیے گھر گھر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. آپ محاسبہ کرو، میں بنگلور میں رہتا ہوں، دوسرے شہروں سے مجھے یہ بات وسیلے کے ساتھ پہنچی ہے. بنگلور کے کئی مسجدوں کا حال میرے تک پہنچا ہے. کہنے لگے کہ مولانا اللہ کی عجیب قدرت ہے، اذان جب سے بند ہوئی ہمارے مسجد کے مصلیاں زیادہ ہو گئے. مسجد میں بغیر میت کے اذان تو ہوتی ہے، لیکن کچھ نوجوان، کچھ بوڑھے، کچھ اللہ اور رسول کے رسول سے محبت کرنے والے اب گھر گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. الصلاۃ الصلاۃ کی صدائیں لگا رہے ہیں، نماز پڑھو کی صدائیں لگا رہے ہیں. دروازے تک آواز پہنچ رہی ہے. بعض مسجدیں تو ایسی تھی جہاں فجر کے وقت 7-8 لوگ نماز پڑھنے آتے تھے. ان دشمنوں نے مائک میں اذان جب سے بند کیا، اللہ کی قسم کبھی بنگلور کو آ کر کسی مسجد میں فجر کی نماز پڑھ لینا. میسور میں نے آج تک پڑھا نہیں، بیلگپا میں نے آج تک پڑھا نہیں، کبھی بنگلور میں آ کر فجر کی نماز پڑھ لینا. ان دشمنوں نے مائک میں اذان جب سے بند کیا ہے تب سے لے کر اب کا حساب لگاؤ. بعض مسجدیں وہ جہاں 7-8 مصلی فجر کی نماز پڑھتے تھے، انہی مسجدوں کے امام کا کہنا ہے اب 40-50 مسلمان نماز پڑھتے ہیں. سر میں خیر کا پہلو. دشمنوں سے نقصان نہیں میرے دوستو، دشمنوں سے دین کو نقصان نہیں، دشمنوں سے قرآن کو نقصان نہیں، دشمنوں سے مساجد کو نقصان نہیں، دشمنوں سے مدارس کو نقصان نہیں، دشمنوں سے شریعت کو نقصان نہیں. آپ جانتے نہیں، میری بات توجہ سے سنو، میری بات توجہ سے سنو. امریکہ تھک چکا ہے اسلام کی مخالفت کر کے، آسٹریلیا تھک چکا ہے اسلام کی مخالفت کر کے، جاپان اور چائنا ہتھیار ڈال چکے ہیں اسلام کی مخالفت کر کے. خود ہمارے ملک کی شر پسند تنظیمیں وہ تحریکیں ہار چکی ہے. آج یوگی حقیقت میں شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ اٹھانے کے قابل نہیں. اچھا ہوا کہ وہ شادی نہیں کیا، ورنہ اپنی بیوی کے سامنے جانے کے بھی لائق نہ ہوتا. دیکھ مہینے سے مدرسوں کی تلاشی لے رہا ہے، اسے کیا بم ملیں گے. اس گھگو کو تو صحیح چاقو بھی مدرسے میں نہیں ملے. بھائی میں ذرا اوپن بول دوں، ذمہ دار میرے باتوں کا میں آپ نہیں. ڈرنا نہیں صاحب، گالی دے کر سامنے والا ڈر رہا نہیں، ہمیں دعا دے تو ڈرنا. عزتیں لوٹ کر سامنے والا ڈرتا نہیں، ہمیں عزتوں کی حفاظت کر کے ڈرنا.
ملک کو جنہوں نے پسینہ تک بہایا نہیں وہ کمینے نہیں ڈر رہے ہیں، خون دینے والے ڈرنا۔ 1 مہینے سے ہندوستان میں خاص طور پر یو پی اور آسام میں مدرسوں کی تشخیص چل رہی ہے، تحقیق چل رہی ہے، مدرسوں کی تلاشی لے رہے ہیں۔ لے رہے کہ نہیں لے رہے؟ جا رہے گروپ بن کر، چھوٹے انکل بھیج رہے، بڑے انکل انہوں، چھوٹے انکل جاؤ جاؤ مدرسوں کی تلاشی لو۔ کیا ملیا؟ کیا ملیا صاحب؟ قرآن، کتابیں، پھٹی ہوئی حسینیں، سادے سیدھے ڈیسک، خوبصورت طلبہ، حسین اساتذہ۔ چاری بیٹی بات کر رہی، کہاں سے آتا پیسہ پوچھ گئی، بہت صاحب بولتے ہم نے بھی معلوم کیسا چلتا مدرسہ؟ چلتا بھی جب سے بنا وہاں کھڑا ہے۔ کون چلاتا؟ جو اس کا مالک ہے انہیں چلاتا۔ سعودی سے کیا ٹی وی آتا؟ نہیں۔ بحرین سے کیا ٹی وی آتا؟ نہیں۔ دبئی سے کیا ٹی وی آتا؟ نہیں۔ رسید بک کا اٹھاؤ دکھاؤ، نکو صاحب، ارے دکھاؤ، دکھاتے ہیں۔ رسید بک کا کھولے تو پہلے پیج میں 10 روپے، کیا اس کے بعد کے زیرو کا ہی پارلیمنٹ میں ہی 10 روپے چلنا، 50 روپے، 100 روپے، 500 روپے۔ اتنا بڑا مدرسہ، اتنے حقیر چندے سے۔ بھائی مدرسے چندے سے نہیں چلتے، مدرسے اللہ کے فضل سے چلتے ہیں۔ مدرسے چندوں سے نہیں چلتے، اللہ کے فضل سے چلتے۔ تو پیسہ کہاں سے آتا؟ محترم صاحب بولتے ہیں روز ہم نے بھی معلوم دو۔ آپ کو بیٹھتے ہی تمہیں جو چیز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں مدرسے کے بانی 50 سال سے مدرسہ چلا رہی، ہم نے سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک پاگل خانے میں فل پاگل آتے کرتے دیوانے، ابھی تقریر شروع کر رہی ہوں، سمجھ میں آئی بات ہے، حضرت کے جملے پر جا رہا ہوں، سمجھ میں آئی؟ تمہیں کھانس ہے تو کیا اٹھو گے تو بھی اٹھتا بھی نہیں۔ میرا ایک مزاج، ایک آدمی بیٹھا رہا تو بھی جتنا بولا اٹھتا بولتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ الحمدللہ ثم الحمد۔ یہ امانت صاحب، یہ ہمیں نہیں تو تمہیں نہیں، تمہیں اسلام کا جسم ہے تو تمہارے جسم کی روح علماء ہے۔ کون سا رہا ایم ایل اے ایم پی کے ساتھ بیٹھنے سے زیادہ ان علماء کے ساتھ بیٹھو، تمہاری دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ سنو غور سے، ایک پاگل خانہ، دیوانہ خانہ، پورے پاگلہ شرارتاں کر رہی، ڈاکٹر دیکھا کیا کر رہی، دیکھیں گے پاگلہ، ایک راؤنڈ مارتے نا ڈاکٹر، شام کو راؤنڈ مارنے کے ہستے گیا پاگل ڈاکٹر، ایک پاگل کو دیکھا، انہیں بول رہا بھائی بہنوں، ڈاکٹر سمجھا ابھی انہیں سلجھا نہیں، کیا حضرت؟ ایک پاگل کیا بولنے کو تھا وہاں؟ بھائی بہنوں، ڈاکٹر ہو جا سدریاری، ایک پاگل امریکہ کا پریزیڈنٹ، ایک پاگل پلٹ لے لگا،
सुधरिया नहीं। एक पागल सुराख में अपने को खामोश बैठा था। डॉक्टर को खुश हुआ, सुधर को है नहीं क्या कि देख रहा है, देख ले पर तो 3-4 घंटे के बाद फिर वापस आया तो वो दीवाना वहां बैठा है। डॉक्टर सोचता 3 घंटे से न देख रहा है तो क्या देखता रहेगा मेरे को। पागल को बोले हटो, इन्हें देखा क्या भी नहीं। दीवाने को पूछा क्या भी नहीं है, 3 घंटे से तो क्या नहीं देख रहा है। दीवाना बोला 3 घंटे से मैं देख रहा हूं, मंदिर क्या भी दिख रहा नहीं, आते ही तुमने दिख जाता। 3 घंटे से मैं देख रहा हूं, मंदिर दिख रहा नहीं, आते ही तुमने दिख जा रहा है। 100 साल से मदरसा हमें चला रही, 100 साल से मरकजा हमें चला रही, हम नाच नहीं मालूम ये मदरसे कैसा चलती, बोल को तुम्हें भूखू आते ही तुम ना मालूम होता। क्या तुम्हें मिला? इस्लाम को बाहर के दुश्मनों से कोई नुकसान नहीं। नहीं साहब, मेरे पास एक रिसर्च है हजरत, नौजवान उलमा से गुजारिश है हालात का मुताला करो, क्योंकि वो अबू जहल से ज्यादा इस जमाने के अबू जहला, वो अबू लहब से ज्यादा खतरनाक इस जमाने के अबू लहब, वो फिरौन से खतरनाक ये फिरौन। अगर वो फिरौन ये जमाने में रहता तो इनका ड्राइवर होता। इतने खतरनाक। तवज्जो से सुनो, मेरे पास एक तहकीक है। पर डे अमेरिका इस्लाम के खिलाफ में जितना पैसा खर्च करता है, वो खिलाफ का पैसा रोक कर अगर हमारे मुल्क में खर्चा किया तो 3 साल तक मुल्क का हर वासी बगैर कमाए के बैठ कर खा सकता है। पर डे मुद्दसिर, पर डे इतना पैसा जा रहा है, इतना पैसा जा रहा है, कर कर को थक गए। आखिर क्या करे तो भी ना दीन बदल रहा है, ना कुरान बदल रहा है, ना शरीयत बदल रही है, ना मदारिस बंद हो रहे हैं, ना मदारिस कम हो रहे हैं, ना उलमा कम निकल रहे हैं। दुश्मनों से दीन को नुकसान नहीं। और एक बात भी बोलता हूं मौलाना हजरत किबला, तवज्जो चाहता हूं, आपकी दुआओं का मोहताज। 2 लोगों से कभी दीन को नुकसान नहीं, बाहर के दुश्मनों से दीन को नुकसान नहीं, अंदर के जाहिलों से दीन को नुकसान नहीं। दीन को नुकसान किससे? अंदर के लोगों से दीन को नुकसान। अंदर के लोगों में भी पूरी उम्र जाको बाद में दीन का दामन थाम नहीं, देखो ऐसे लोगों से दीन को नुकसान। समझ में आया क्या बोले? सो बाहर के लोगों से दीन को नुकसान नहीं। आपा सुन, बाहर के लोगों से दीन को नुकसान नहीं, अंदर के लोगों से दीन को नुकसान। अंदर के लोगों में भी दीन को नुकसान सबसे ज्यादा कौन से लोगों से? जो पूरी जिंदगी दीन से दूर रहकर गुजार कर मरने की उम्र में जो लोग दीन का दामन थामते ना, ऐसे लोगों से दीन को खतरा है। इस जुमले की पूरी शरह कभी किसी मौके पर कोई बयान में आपके सामने आ जाएगा। माँ और बहनों से दीन को बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि दीन से दूर वही है। मेरी माए कान खोल कर सुनो, जहां दीन का नुकसान तुम्हारे से हुआ है, दीन को फायदा भी तुम्हारे ही से हुआ है। दीन को नुकसान जहां तुम्हारे से हुआ, दीन को फायदा भी तुम्हारे ही से हुआ है। शर्त यह है
کہ پہلے ہی سے جب تمہارا مزاج دین کا بن جاتا ہے، پہلے ہی سے تمہارے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ جاتی ہے، پہلے ہی سے تم قرآن کی ہو جاتی ہو، پہلے ہی سے تمہارے اندر پردہ آ جاتا ہے، پہلے ہی سے تمہارے اندر تمیز اور تہذیب اور ادب اخلاق آ جاتے ہیں، تو دین کو فائدہ تم ہی لوگوں سے ہوا۔ میرے شیخ خود عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں، مردوں سے جتنا دین کو فائدہ پہنچا اس سے زیادہ عورتوں سے پہنچا۔ حضرت کو کسی عقل مند نے سوال کر دیا، بات سمجھ میں نہیں آتی حضرت، مردوں سے دین کو فائدہ جتنا پہنچا اس سے زیادہ عورتوں سے پہنچا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت نے اسے بٹھا کر کیا بہترین تفہیم فرمائی۔ حضرت نے فرمایا مانا کہ ابو حنیفہ سے دین کو بہت فائدہ ہوا، لیکن ذرا ابو حنیفہ کی زندگی دیکھو، ابو حنیفہ کو وقت کا امام بنانے میں اس کی ماں کا ہاتھ تھا۔ امام شافعی سے دین کو فائدہ پہنچا، لیکن امام شافعی کو ایک بہت بڑا فقیہ بنانے میں اس کی ماں کا بڑا ہاتھ تھا۔ امام مالک سے دین کو بڑا فائدہ پہنچا، لیکن امام مالک کو وقت کا محدث اور وقت کا فقیہ بنانے میں اس کی ماں کا بڑا ہاتھ تھا۔ امام غزالی سے دین کو بڑا فائدہ پہنچا۔ کبھی تم نے دیکھا کہ امام غزالی کیسی ماں کے بیٹے تھے؟ حضرت بایزید سے دین کو فائدہ پہنچا۔ کبھی تم نے دیکھا کہ بایزید کی ماں کون تھی؟ حضرت سفیان ثوری سے دین کو فائدہ پہنچا۔ کبھی آپ نے یہ تحقیق کی کہ حضرت سفیان ثوری کی ماں کون تھی؟ یہ تمام علماء جانتے ہیں اور فرمایا ہے۔ میں بھی اسی جملے کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں، میری مائیں تم بن جاؤ، ہماری تقریروں کی ضرورت نہیں، تمہارا جوان ہمارے پاس آ کر بننے سے پہلے جب تم بن جاؤ گی تمہارا لال تمہارے پیٹ ہی میں بن جائے گا۔ پھر جملہ کہتا ہوں، تم سمجھو، تم بن جاؤ میری مائیں۔ آج مکتب کی اہمیت کا جلسہ ہے، سب سے پہلا مکتب کون سا؟ مختلف لوگ مختلف باتیں بیان کرتے ہیں، اس آجز کی تحقیق یہ ہے کہ ایک بچے کا سب سے پہلا مکتب اس کی ماں کا پیٹ ہے۔ 9 مہینے رکھتا ہے اللہ ایک بچے کو اس کی ماں کے پیٹ میں، 9 مہینے 10 مہینے رکھتا ہے، معمولی عرصہ نہیں۔ میری ماں تیرے بچے کا جسم بنا تیرے پیٹ میں، تیرے بچے کی آنکھ بنی تیرے پیٹ میں، تیرے بچے کے ہاتھ پیر بنے تیرے پیٹ میں، تیرے بچے کا دل قلب گردہ کڈنی سب بنا تیرے پیٹ میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سب بناؤں گا، تیرا تقوی جیسے ہوگا تیرے پیٹ میں تیرے بچے کا ایمان بناؤں گا۔ بنے ماں کے پیٹ میں بنے بچے، با ایمان بنے، با عمل بنے، اولیاء بنے ماں کے پیٹ میں بچے، جملے نہیں۔ اگر ہماری باتوں پہ بھروسہ نہیں ہے تو چھوڑ دو، اور جو ہماری باتوں پہ بھروسہ نہیں کرتا ہم اسے معاف نہیں کریں گے، حساب اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ بات خدا کی ہوگی آپ بھروسہ نہ کریں، بات رسول اللہ کی ہوگی اور آپ بھروسہ نہ کریں، بات قرآن کی ہوگی اور آپ بھروسہ نہ کریں، بات انبیاء کے معجزات کی ہوگی اور آپ بھروسہ نہ کریں، بات اولیاء کے کرامت کی ہوگی آپ بھروسہ نہ کریں۔ کل اللہ کی عدالت میں اللہ پوچھے گا جھوٹوں کی بات پر بھروسہ کرتا تھا، دھوکے بازوں کی بات پر بھروسہ کرتا تھا، میرے نبی کے وارثوں کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتا، بہت بڑی سزا ہوگی۔ ماں کے پیٹ میں بچے اللہ کی قسم اولیاء بنے، ماں کے پیٹ میں بچے حافظ قرآن بنے، ماں کے پیٹ میں بچے معرفت کو پہچانا، ماں کے پیٹ میں بچے شریعت کا علم حاصل کیا، ماں کے پیٹ میں بچے تقوی اور طہارت کے اصول معلوم کیے۔ یہ الفاظ نہیں، میرے ایک ایک جملے
جملے پر 10 واقعات میرے پاس موجود ہیں. بطور تمثیل، بطور مثال کے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. غور سے سننا، تمہیں بھی سننا، تمہارے گھر کی عورتیں جو آئی ہیں وہ بھی سنا. جن کے گھر کی عورتیں نہیں آئی وہ مرد حضرات یہ بیان مولانا کا خطاب آج اس کا یہ واقعہ جا کر گھر میں سنانا. سنائیں گے؟ نہیں بول رہی نا انشاءاللہ؟ نہیں بولے سو بھی صحیح چھوا، اتنی ہمت نہیں ہے نا. حضرت بول ڈالے سناؤ بول کر جاتے کہ نہیں کہ یہ آج اب انہیں بھی 2022 ماڈل کی انہیں بولتے کیا رہے چلنا نا حضرت، چلنا نہیں اللہ. میں پنڈور میں فیصلے بھی کرتا تھا، کم کر دیا، بہت کم کر دیا. وقت بھی ٹینشن میں رہا تو ہمارے گھر میں پہچان لیتے تھے، کٹھن فیصلہ کر کو آئے دکھتا تو میں بولتا، دماغ خراب رہتا. ہمیں بھی انسانت نہ ہوئی، جبریل کے خلے رہے بھائی کیا فیصلے کرتا تھا میں، ابھی کرتا ہوں، بہت کم کر دیا. اسفار مصروفیت میں تھی. ایک شوہر کی شکایت تھی، بندے ارے تورے بولتی حضرتی میں اسے پوچھا کی میں شوہر کو ارے تورے بولتے دونوں منجے ایک ہی جگہ بول سکتے کی؟ میں بولے انہیں نہیں بولنا نا، اگر انہیں بولیا تو اس کا جواب تو ارے سے نہیں دینا، انہیں بھی نہیں بولنا. ایسا پکارو میرے دوستو، جواب میں انہیں I love you بولنا. کیا حضرت؟ محمد کے غلام کی زبان ہے، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے شہد کئی کو چٹائے سو، کئی کو. بڑا ہو کر جب بات کرے تو میٹھا میٹھا انداز رہے. ایسا معلوم ہوتا پیدا ہوتے ہی شہد نہیں، کریلے کا رسٹ ڈالے دکھتا، کریلا. میرے والی زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے، ایک نکاح میں ارشاد فرمایا، شوہر اور شوہر ہونے والے دلہا اور دلہا کے تمام دوست اور مجلس سے خطاب کر کے بڑی اچھی بات فرمائی کہ کیا بھی نہیں با، ایک واؤ بڑھاؤ. کیا؟ ایک واؤ. آؤ. کیا بڑھیا؟ کھاؤ. کیا بڑھیا؟ لا. اب ہاتھ اٹھاؤ، کون کون واؤ بڑھائیں گے؟ اس کا مطلب اب تک نہیں بڑھائے تھے تم یہ لائن میں جوان کی زبان بھی ویسی، بوڑھے کی زبان بھی ویسی، داڑھی بڑھانے والے کی زبان بھی ویسی، داڑھی رکھنے والے کی زبان بھی ویسی، بے نمازی کی زبان بھی ویسی، نمازی کی زبان بھی ویسی، دائی کی زبان بھی ویسی، غیر دائی کی زبان بھی ویسی، ذمہ دار کی زبان بھی ویسی، غیر ذمہ دار کی زبان بھی ویسی. کیا نہیں سکھایا نبی نے؟ یہ سبق جو ہمارے پاس نہیں ہے. اماں عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول اتنی محبت سے ہم کو پکارتے تھے کہ ہر جملے پر محبت میں اضافہ ہوتا تھا. سبحان اللہ. پیارا نام لے کر پکارتے تھے. عائشہ، اماں کا نام عائشہ تھا. پیغمبر محبت سے پکارتے تھے حمیرہ. حمیرہ بولتے لال گڑی کو. بخاری کی روایت ہے پیغمبر نے ایک جگہ پر اماں عائشہ کو اس انداز
سے پکارا یا عائشو، ہے نہیں؟ اسے بولتے عربی گرامر میں ترخیم، نام کو آدھا کر کے پکارنا. مدثر آدھا کرے تو مدو، بیوی کا تبسم. مجھے معلوم نہیں با کس کی بیوی کا ہے، بول کو میں تم کے عزت مثال سے بولیا ہوتا ہوں. گھر میں جا کو گرم ہو جائے گے. تیرا نام حضرت کو کیسا کیا معلوم؟ تیرا نام حضرت کو کیسا کیا معلوم؟ میں چپکے مثال، نام رکھو عادت نہیں. تبسم آدھا نام، ترقیم تبو، تحسین تحسو. یہ شریعت میرے دوستو، دین میرے دوستو، اسلام ہمیں محبت سے پکارے تو اپنا اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہونا. سو واقعہ سنو. پڑوسی ملک پاکستان معلوم؟ ارے نہیں معلوم؟ اب حالت اتنی خراب ہے، معلوم ہے سو آدمی کو بھی پوچھو معلوم کیا کہتا ہوں؟ نہیں. میں ایک مرتبہ 15 اگست کے جلسے میں ایک گاؤں کو گیا تھا، شہر کو. وہاں 2-3 مرتبہ یہ ملک کا نام لیا. ابھی قریب میں ایک چیٹی فوراً آگی، حضرت غیر مسلم بھائی بھی بیٹھے ہی تو میں بار بار یہ ملک کا نام لے انہوں کو. میں بولیا کیا بھائی میں نام لیا تو مجرم انکل جا کو چاہنا گئے نہیں انکل نے نہیں معلوم. بیٹھتے سے بیٹھتے جا کو آئے انکل. میں تب بھی بولیا خالی جا کو نہیں آ کو رہیں گے، کھا کو بھی آ کو رہیں گے. میں کئی کو نام لے رہی. سنو، وہاں ایک اللہ والے کی مزار ہے، حضرت بو علی شاہ قلندر. واقعہ بول کر بات ختم کر دو. کیا نام بزرگ کا؟ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ. ان کے والد کا نام حضرت شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ. ان کی والدہ کا نام حضرت جمال بی فاطمہ رحمت اللہ علیہا. حضرت فخر الدین حضرت جمال بی کی شادی ہوئی. انہوں بھی اللہ کے ولی، انہوں بھی اللہ کے ولی. انہوں بھی نمازی، انہوں بھی نمازی. انہوں بھی متقی، انہوں بھی متقی. سچے لازمی بات. سال 1.5 سال میں بیٹا پیدا ہوا. بیٹا پیدا ہوا تو بہت خوشی ہوتی نہیں ہوتی؟ بیل گپا میں ہوتی نہیں ہوتی؟ زیادہ ہوتی. بیٹی پیدا ہوئی تو اور بھی زیادہ بول کو پیچھے سے لقمہ آ رہا ہے. یہ تسلی کو جملہ ہی ہے. کیا دیتا اللہ لے لیا. اعتراض کرو نہ کو، تربیت کرو. ماں کا پیٹ پہلا مکتب بتانے کے لیے یہاں آیا ہوں. تربیت کرو. پہلا بیٹا پیدا ہوا. اب بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. حضرت بھی پیدا ہوئے، بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ رو رہے تھے. اب بچے روئے تو کیا کرتے؟ دودھ پلاتے، رونا بند. پھر بھی روئے تو کیا کرتے؟ جھولا جھولاتے، رونا بند. پھر بھی روئے تو کیا کرتے؟
लोरी देते नहीं लोरी, क्या देते? बच्चा डरपोक हो जाता, नात पढ़ते नहीं, कुरान पढ़ते नहीं, जिक्र करते नहीं, सोते के लिए कि अम्मा भी खुश, बाबा भी खुश, वही झूला को बच्चा सोगा, झूला को सोया नहीं, इसकी लोरी की भयानक आवाज को डर को सोगा। बच्चा रोया तो दूध पिलाते, बच्चा खामोश, फिर भी रोया तो झूला झूलाते, तब खामोश, फिर भी रोया तो बच्चे को लोरी देते, तब खामोश, फिर भी रोया कांट भी दर्द रहेगा, दवा देते, सेहत मिलती, सो जाता। ये चार ही चीजें होते सो। आज के जमाने में और एक चीज है, बच्चा रोया तो मोबाइल ऑन करके दे देते, देख तो मर। वो उम्र से पैदा होकर 2 महीने का बच्चा हाथ में मोबाइल, 1 साल का बच्चा हाथ में मोबाइल। एक साहब आप ही के गांव के कहने लगे, मोबाइल पे जरा बोलो, क्या बोलेंगे मोबाइल पर? दज्जाल है, दज्जाल। अच्छे लोगों के हाथ में ये चीज अच्छी, बुरे लोगों के हाथ में ये दज्जाल है, दज्जाल। ऐ नौजवानों, तुम्हारा तकवा आज के दौर में तुम्हारे मोबाइल के साथ है। समझो कि जो नौजवान अपने मोबाइल को सिर्फ जरूरत पर इस्तेमाल करता है, मैं उस नौजवान को इस जमाने में अल्लाह का वली कहता हूं। नौजवानों, कान खोल कर सुनो, तुम्हारी ताकत, तुम्हारे बाजू, इसका इस्तेमाल क्या है दुश्मनों को मालूम। ये तुम्हारे हाथ न उठे, ये तुम्हारे बाजू न उठे, ये सही जगह पर इस्तेमाल न हो, दुश्मनों ने बहुत बड़ा फितना तुम्हारे हाथ में दे दिया। इसका इस्तेमाल करो, ये जायज चीज है, ये अच्छी चीज है, ये जरूरत वाली चीज है, लेकिन इसका इस्तेमाल जरूरत पर करो। बगैर जरूरत के अगर तुम करोगे, तुम्हारे तकवे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। हम उलमाए किराम इस फिक्र में चूर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं कि तुम्हारा रिश्ता मोबाइल से कैसे कमजोर किया जाए, तुमको मोबाइल से दूर कैसे किया जाए, तुमको, तुम्हारी जवानी को, तुम्हारे तकवे को मोबाइल से कैसे बचाया जाए। मर्द नौजवानों के बारे में हमारी ये फिक्र चल रही है। हद तो ये हो गई मेरे दोस्तों, हमारी कौम की जवान बच्चियों के हाथ में 50-50 हजार का मोबाइल है। कहां उस घर की इज्जत हिफाजत में रहेगी, कहां उस घर का बाप सुकून से सोएगा, उस घर के दादा को नींद कहां से आए। आज जवान बच्चियां 7 स्टैंडर्ड पढ़ने वाली, एसएससी पढ़ने वाली, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तालिबा, जवान बच्चियों के हाथ में कीमती मोबाइल आ गया है। रोना है मेरे दोस्तों, रोना। याद रखो, याद रखो, जिस जवान बच्ची के हाथ में मोबाइल हो और उसका बाप लापरवाह हो, तो उसके घर की इज्जत हमेशा खतरे में रहती है। एक जमाने में बच्चियां 12-13 साल की जवान हो जाती तो फिर दरीचे दरवाजों में पर्दा आ जाता। एक बात बोलता हूं, छोटे बच्चे ना समझे तो ना समझे, बहुत अच्छा होगा, आप बड़े हैं, मेरे बड़े बैठे हुए हैं, मैं मजबूर हूं इन तमाम हकीकतों को पेश करने के लिए। मुसलमानों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, कहां चले गई तुम्हारी गीरत, कहां गया तुम्हारी जवान बच्ची की इज्जत का डर। कभी तुमने 25 साल पहले जाकर देखा? मैं ये नहीं कहता कि तुम आयशा की जिंदगी पर नजर डालो, तुम फातिमा की जिंदगी पर नजर डालो। वहां डालने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारी और हमारी औकात भी होना चाहिए। मैं तो सिर्फ 25-30 साल पीछे जाने की बात कर रहा हूं, हमारे माँ बाप का जमाना पीछे जाने की बात कर रहा हूं। 25-30 साल पहले, 40 साल पहले मिजाज था
اگر کسی کے گھر کی بچی جوان بالغ ہو جاتی تو ماں باپ اپنا بستر الگ کر دیتے. اب ہمارے گھر میں بچی جوان ہوگی ہے, ہمیں ان کے سامنے ایسے نہیں رہنا جس سے اس کے دماغ میں شیطان اتر کر اسے بھڑکائے. اپنی جوان بچی کی عزت اور آبرو کے لیے ماں باپ دوریاں اختیار کر لیتے. آج حال یہ ہے کہ جوان بچی کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں. رونا ہے نا صاحب, میں تو تقریباً 75% ہندوستان کا دورہ کیا ہوں اور الحمدللہ ہمارے والدین اساتذہ ان بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے دورہ کر رہا ہوں. 75% میں 90% جن گاؤں کو گیا, ہر گاؤں کا رونا یہ ہے کہ ہمارے قوم کی, ہمارے گاؤں کی بچیاں ان کنٹرول ہو گئی ہے, ان کنٹرول ہو گئی ہے. ان کنٹرول ہو گئی ہے تو صرف بیان سے کچھ نہیں ہوگا. ان بچیوں کے ہاتھ سے موبائل چھینو, انشاءاللہ تعالی بہت جلد انقلاب آئے گا. اس مجمع میں بھی ہوں گے. میں تمہارے دلوں کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا. ایک درد ہے, حیا کا ایک پیغام ہے, شرم کا ایک پیغام ہے, تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. ہماری جوان بچیوں کے ہاتھ میں یہ اوزار دے رہے ہیں, یہ ہتھیار دے رہے ہیں, یہ ڈبے دے رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں عقل مندوں سے, کیا نہیں ہے اس ڈبے پر, کیا نہیں ہے اس میں, کیا نہیں کر سکتے اس کے ذریعے, کیا نہیں ہو سکتا اس کے ذریعے. اگر تم کسی بچی کے بہن ہو, اس بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں, تیرے بہن کے ہاتھ میں موبائل ہے اور تو بے پرواہ. باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور تم کو رات میں نیند آتی ہے, کہاں سے آتی ہے؟ سوتے ہو کہ شراب پی کر مرتے ہو. بچاؤ ہماری قوم کی بچیوں کو, موبائل سے بچاؤ. بچوں کے ہاتھ میں ہرگز موبائل نہ دو. اس پر میرا عمل ہو رہا ہے, اس لیے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں. مجھ پر ڈاؤٹ نہ کرنا. میرے گھر کے تمام بچے بالکل الحمدللہ موبائل سے بچے. اگر میری نظر پڑ گئی تو 2 دن درد ہونا ایسا مارتا ہوں. گھر کے اندر گھستے ہی بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں. جن بچوں کے ہاتھ میں قرآن سے پہلے موبائل آ جائے وہ کیا خاک قرآن اٹھائے گا. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے. کم سے کم شادی سے پہلے کسی بچے کو موبائل نہ دلاؤ, اور بچیوں کو تو کسی صورت سے نہیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ شادی شدہ بچیاں بھی شادی کے بعد 5-6 سال تک موبائل استعمال نہ کریں. اس کے بعد جب یقین اعتماد آسمان تک پہنچ جائے تب جا کر ایک چھوٹا پرانا مرحوم نوکیا جو شریف تھا, یوٹیوب, گوگل, انٹرنیٹ, انسٹاگرام, فیس بک, ٹیلی گرام جیسے ناجائز تعلقات سے پاک تھا, ایسا کو ساتویں ڈبہ لیو. وقت ضرورت بات کرنے پر ہی نہیں, مارنے پر بھی کام آئے گا. پہلے پھیٹ کو مارتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, پھر لے لے کر کو جوڑے تو فٹ ہو جاتا. بچاؤ بچاؤ. کروڑوں روپیوں کی شادیاں صرف ایک مس کال سے ٹوٹ گئی. اچھی زندگیاں
रॉन्ग नंबर से तबाह हो गई, प्यार और मोहब्बत नफरत से बदल गई, खिदमत गुरूरी और तकब्बुर की हद तक पहुंच गई। बच्चों, इससे अपने बच्चों के हाथ में हरगिज मोबाइल न दे। बच्चे रोए तो आज के जमाने में मोबाइल देते। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए तो रोने लगे, माँ ने दूध पिलाया, बच्चा रो रहा है, झूला झुलाया, बच्चा रो रहा है, हजरत ने पढ़कर दम किया, बच्चा रो रहा है, हकीम साहब को बुलाए। हकीम साहब ने तशखीस की, क्या भी नहीं है बच्चे को, फिर भी बच्चा रो रहा है। अभी 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 4-5 दिन मुसलसल रो रहा है। माँ ने अपने शौहर से कहा, एक काम करो जी, बच्चे का अकीका कर डालो। क्या करो? अकीका करो, क्योंकि हदीस में है बच्चे का अकीका करेंगे, बच्चा शैतान से भी, जिस्मानी बीमारियों से भी इंशाअल्लाह ताला मौत तक महफूज रहता है। हमें अकीका नहीं करते, बर्थडे देखो आसमान उतर कर आ गया, बर्थडे करते। हजरत शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को मशवरा पसंद आया, 7 दिन में बच्चे के अकीके का इंतजाम करे। लड़के के वास्ते 2 बकरे, लड़की के वास्ते 1 बकरा। ताकत नहीं तो लड़के को भी 1 बकरा दे सकते हैं। बकरे काटे, दावत का इंतजाम किए, उलमा को बुलाए, अपने पीर साहब को भी बुलाए। फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अकीके की दावत हुजूर के जमाने से साबित है, बगैर इसराफ के। बड़े बड़े उलमा व औलिया आए, अकीके की दावत खाए। हजरत के पीर ने पूछा, मियां फखरुद्दीन, जिसका अकीका है जरा वो बच्चा तो दिखाओ। जल्दी जाकर बच्चे को लेकर आए और फखरुद्दीन ने अपने पीर साहब से कहा, हजरत जब से पैदा हो रहा है तब से रो रहा है हजरत ने। क्यों मियां? पता नहीं हजरत, जरा आप कुछ दम कर दे, आप कुछ दम कर दे। हजरत बच्चे को देखे गौर से, फिर बच्चे को खरीद किया। 15 मिनट तक लम्बा दम पड़े, उसके बाद बच्चे को फूके। बच्चा ऐसा खामोश हुआ गोया कि रोना ही नहीं जानता। खुशी दुबाला हो गई, चर्चे हो गए, बच्चा खामोश हो गया, साइलेंट हो गया, रोना छोड़ दिया। हजरत की दम में क्या असर है, अब ये भी चर्चे शुरू हो गए। औरतों में भी खुशी का माहौल। हजरत फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेख से पूछा, हजरत मैं भी बहुत पढ़ा, बच्चा साइलेंट नहीं हुआ, दूसरे से भी पढ़ाया, साइलेंट नहीं हुआ, तुम्हें क्या वजीफा पढ़े हजरत, बच्चा साइलेंट होगा ना, जरा वो वजीफा हमना भी बताओ। कल परसों कोई रोता हुआ बच्चा आए तो हमें भी पढ़कर फूकेंगे। सुनो, 5-10 मिनट में बात खत्म करूं। हजरत ने फरमाया, मियां फखरुद्दीन, तुम्हारा बच्चा जब रोता हुआ मेरे गोद में आया तो हमने उसे गौर से देखा, उसके रोने का सबब मालूम किया। हमें पता चला तुम्हारे बच्चे के चेहरे में हमको तुम्हारी बीवी का तकवा और अमल नजर आया। तुम्हारे बच्चे के चेहरे में हमको तुम्हारी बीवी का तकवा और अमल नजर आया।
حضرت شاہ فخر الدین نے پوچھا حضرت اللہ آپ کو سلامت رکھے وہ کون سا تقوی وہ عمل حضرت جو میرے بچے کے چہرے کے ذریعے آپ کو نظر آیا؟ مانا کہ میری بیوی نیک اور صالحہ ہے، پابند شریعت ہے، باحیا باشرم ہے، تمام اعمال کو میں جانتا ہوں، لیکن وہ کون سا خاص عمل حضرت جو میرے بچے کے چہرے میں میری بیوی کا عمل آپ کو نظر آیا؟ بیل گپا کے مسلمانوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، تم ہر مکتب کی حفاظت کرو۔ ایک پہلا مکتب ہوتا ہے تمہارا پیٹ، دوسرا مکتب ہوتا ہے تمہارا گود، تیسرا مکتب ہوتا ہے تمہارا گھر، چوتھا مکتب ہوتا ہے مدرسے کا ایک کمرہ۔ پہلا مکتب اگر اچھا ہو دوسرا مکتب بھی اچھا، دوسرا مکتب اچھا ہو تو تیسرا مکتب اچھا، تیسرا مکتب اچھا ہو تو چوتھا مکتب۔ اور ایک ترتیب بتاتا ہوں، پہلے تم اپنے بچے کو پہلے مکتب میں فارغ کرو، اگر نہ کر سکتی تو دوسرے مکتب میں فارغ کرو، دوسرے مکتب میں فارغ نہیں کر سکتی تیسرا مکتب تمہارا خود گھر کا ماحول ہے، اس مکتب میں بچے کو آراستہ کرو۔ وہاں بھی نہیں کر سکتی تو مسجد اور مکاتب کو تمہارے بچوں کو بھیجو۔ آج اگر ہماری آنے والی نسلوں کا دین اور ایمان محفوظ ہونا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ دارالعلوم دیوبند کو بھیجو، تمہارے بچے کا ایمان محفوظ رہے گا۔ دارالعلوم سبیل الرشاد کو بھیجو، تمہارے بچے کا ایمان محفوظ رہے گا۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کو بھیجو، تمہارے بچے کا ایمان باقی رہے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہتا کہ تمہارے بچے کو مظاہر العلوم سہارنپور بھیجو، تمہارے بچے کا ایمان باقی رہے گا۔ صرف میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تمہارے بچے کو تمہارے اپنے گاؤں اور اپنے محلے کے مکتب میں بھیجو، انشاءاللہ تمہارے بچے کا ایمان محفوظ رہے گا۔ ذمہ داروں سے اور اس کام میں ذمہ دار میدان میں آئے۔ 3 جماعت پرسوں بھی میں نے ایک جگہ پر یہ بات کہا، حضرات علماء توجہ چاہتا ہوں، میں طالب علم ہوں، ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے 3 جماعتوں کو کام کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ کی عدالت میں نسلیں ہو سکتا ہے بچ جائیں گی، یہ 3 جماعتیں نہیں بچیں گی۔ میں بہت جرات کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ میں صاف صاف کہتا ہوں، 3 جماعتوں کو اب تک جو ہوا ہمارے بوڑھے اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، لاکھ برکت آ جائے، ایک نہ ایک دن جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ میں بوڑھوں کو ڈرانے نہیں آیا، ایک پیغام ہے انسانیت کا دینے آیا۔ مجھے بوڑھوں سے کوئی بات کرنا، نوجوان ہیں چلو، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا زمانہ محقق علماء کا گزارا ہے، ساتھ دیا ہے، لیکن فکر ان معصوم بچوں کی ہے۔ اب دنیا کے، اسلام کے، قرآن کے دشمنوں کو بوڑھوں سے خطرہ نہیں، جوانوں سے خطرہ نہیں، آنے والی نسل سے خطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان نسل میں اگر کوئی ابو بکر پیدا ہو جائے، عمر پیدا ہو جائے، عثمان پیدا ہو جائے، علی پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اور ان کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ آنے والے دور میں انہی نسلوں میں سے اب کوئی نہ کوئی وہ بندہ پیدا ہونے والا ہے جس کی پیشین گوئی 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ نے دی ہے۔ میرا اشارہ سمجھو، ہر بات کو میں کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔ وہ 2 بڑے حضرات جن کے آنے کی بشارت 1450 سال پہلے پیارے آقا نے دی، اشارہ سمجھ رہے میرا؟ ارے منڈی تھی بھی ہلاو رے بابا، سمجھ رہے؟ وہ 2 اکابر، وہ 2 بزرگ، ایک نبی ہوگا، ایک ولی ہوگا، ایک نبی ہوگا، ایک ولی ہوگا، جس کے آنے کی بشارت، جس کے آنے کی پیشین گوئی پیارے آقا 1450 سال پہلے امت کو دی ہے۔ ہر دور میں ان 2 بزرگوں کا انتظار کیا گیا ہے، اب قریب ہے ان 2 بزرگوں کے آنے کا وقت ہے۔ اب ان 2 بزرگوں کے آنے تک بوڑھے رہیں گے
یا نہیں رہیں گے، جوان رہیں گے نہیں رہیں گے، ہمارے بزرگوں کا الہام بتا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا اشارہ بتا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کے خطبات و کتاب بتا رہے ہیں، ہماری یہ نسلیں انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ان سے ملاقات جلدی کر لے گی جن کے آنے کی بشارت نبی نے دی ہے۔ اس لیے ان کو ایمان والا بناؤ، اسلام والا بناؤ، قرآن والا بناؤ۔ میں یہ نہیں کہتا یہ سامنے بیٹھا ہوا بچہ عیسیٰ بن کر اترے گا، یہ نہیں کہتا کہ سامنے بیٹھا ہوا بچہ اب دنیا کے اندر مہدی بن کر آئے گا، کیونکہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہے، اٹھا لیے گئے، ان کو اتارا جائے گا، اور حضرت مہدی اللہ کے اولیاء میں سے ہے، حسنین کے خاندان میں سے ہے، وہ پیدا ہوں گے عرب میں، وہ پیدا ہوں گے عرب میں، ان کا ظہور ہوگا مکے میں، اطلاع ملے گی مدینے میں، یہاں کا کوئی فرد مہدی نہیں بنے گا، دوسرے ملکوں کا کوئی فرد مہدی نہیں بنے گا۔ پھر میں اس بچے کی فکر کیوں کر رہا ہوں؟ اس بچے کو ان کا ساتھ دینا ہے تو اس بچے کا ایمان کامل ہونا، یہ بچے کو اگر ان کا ساتھ دینا ہے تو ان بچوں کے اندر شریعت کا علم ہونا ہے۔ خدا را ان کے اپنے ایمان کے لیے 3 جماعتوں کو محنت کرنا پڑے گا، ورنہ 3 کو اللہ کی عدالت میں بچنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ پہلی جماعت ماں اور بہنوں کی ہوگی، ان کو محنت کرنا پڑے گا۔ خدا را تم فاطمہ کی سچی بیٹی بن جاؤ، عائشہ کی سچی بیٹی بن جاؤ، تو ماں ہو، تم اپنے بچے کو پالنے کے ساتھ ساتھ تربیت کرو، اٹھے بیٹھے ایمان کا سبق دو۔ ایک جماعت عورتوں کی، دوسری جماعت میرے الفاظ میں بے ادبی ہے تو مجھے معاف فرمائے حضرات علماء کرام کی، وہ تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں، ان کو اور بھی میدان میں آنا ہے، وہ آنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ان کے لیے رکاوٹ یہود و نصارہ حنود فنود نہیں ہے، خود ہمارے اپنے۔ مجھے صاف صاف کہنے دو، یہ علماء کرام کی محنتوں کے لیے ساتھ بنو، دیوار نہ بنو۔ اگر ساتھ نہیں بن سکتے تو خدا را خاموش ہو جاؤ، رکاوٹ نہ بنو۔ یہ جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، یہ جو پڑھے ہیں وہ تم نہیں پڑھے، یہ جو سمجھ رہے ہیں وہ تم نہیں سمجھ رہے ہیں، اور ان کی نظر جہاں پڑ رہی ہے وہاں تمہاری نظر نہیں پڑ رہی ہے۔ ان کی فراست کے مقدمے اور ابتدا تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے کائنات کو قرآن کی گہرائی میں دیکھا ہے، حالات کو احادیث کے سمندر میں دیکھا ہے۔ ان کا ساتھ دو، علماء کا ساتھ دو۔ مولانا نے، حضرت قبلہ نے اپنے خطاب میں زبردست نقطہ یہی بیان کیا کہ علماء کا ساتھ دو، ان کے کسی بھی تحریک میں رکاوٹ نہ بنو۔ میں کان پکڑتا ہوں، صاف صاف بات کرتا ہوں، بار بار مجھے صفائی پیش کرنے کے لیے مجبور نہ کرو۔ ایک جگہ پر ایک مولانا اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی کا جلسہ رکھتے ہیں، تو وہ مولانا سے بغاوت وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا وقت اللہ کے راستے میں لگا۔ آرکسٹرا نہیں، ڈھول باجا نہیں، قوالی نہیں، ناچ گانا نہیں، امت کی اصلاح کے لیے جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ منعقد کرتے ہیں، تو رکاوٹ کون بنے؟ ہمارے اپنے بنے، کیا بول کر بنے، اور کون بنے؟ وہ بنے جن کا وقت اللہ کے راستے میں لگا ہے۔ اور کیا بول کر رکاوٹ بنے معلوم؟ کس سے مشورہ کر کو تمہیں یہ کام کرنا؟
سیرت کا جلسہ امت کی اصلاح کے لیے جن کی زندگیاں علماء کے سامنے 15 سال گزری ہے، وہ جا کر اس سے مشورہ کرے جس کا پیٹ چیرتے ہیں تو صحیح الف نہیں نکلتا۔ تم نہیں جانتے ان علماء کے مقام و مرتبے کو، پوچھو امریکہ کیا جانتا ہے ان کے بارے میں، نصارہ و یہود کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ میں بڑے محبت کے ساتھ حضرات علماء سے کہنا چاہتا ہوں، اب اور آگے آ جاؤ میدان میں، اور آپ سے کہتا ہوں کہ ان کا ساتھ دو۔ جب ایک بچہ عالم بنتا ہے تو اس کے علم کو دیکھا جائے گا، اب عمر کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تیسری جماعت جو اس قوم کی اصلاح اور فکر کے لیے باہر آنا، وہ مساجد اور محلے کے ذمہ دار حضرات ہیں، وہ باہر آ کر محنت کرنا پڑے گا۔ صدر بن کر، سیکریٹری بن کر، توپ بن کر نرم نرم کرسیوں میں نہ بیٹھو، قوم کی فکر کرتے ہوئے باہر آؤ۔ ذمہ داری جو تمہارے پاس آج ہے، تقریباً ملتی جلتی یہی ذمہ داری چھوٹی بڑی ابو بکر کے پاس بھی تھی، وہ اندر نہیں بیٹھے باہر رہے۔ عمر کے پاس تھی، وہ اندر نہیں بیٹھے باہر آئے۔ عثمان کے پاس بھی تھی، وہ اندر نہیں بیٹھے باہر آئے۔ علی کے پاس تھی، وہ اندر نہیں بیٹھے باہر آئے۔ جب تک ذمہ دار باہر نہیں آتے قوم کی اصلاح کے لیے، تو پھر ہماری آنے والی نسل نہیں سمجھے گی۔ انشاءاللہ اس عاجز کی اس گزارش پر پھر سے نظر ثانی کریں گے، غور و فکر کریں گے، بات اچھی ہو تو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ صحیح ہو، میں چھوٹا ہوں، ضروری نہیں کہ میری بات صحیح ہو، لیکن بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ حالات پر نظر رکھتا ہوں، گاؤں گاؤں کا پانی پیا ہوں، بڑے گہرے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ اور آپ کا کام کیا ہے؟ ان علماء کا بھی ساتھ دو، ذمہ داروں کا بھی آپ ساتھ دو۔ اختلافات سے بچو۔ آپ کرنا ہے اچھا کام تو کرو، یا نہیں تو کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا ساتھ دو۔ مکاتب کو مضبوط کرو، مدارس کو مضبوط کرو۔ ذمہ داروں کو باہر آ کر اب قانون لگانا پڑے گا کہ میرے محلے میں کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں، 200 مسلمان کے گھر ہیں تو 200 کا ریکارڈ ذمہ دار کے پاس ہونا، پھر ہر گھر کا بایو ڈیٹا اور ڈیٹا رہنا، پھر ہر گھر میں کتنے بچے ہیں ریکارڈ ہونا، اور ہر گھر میں بچے کہاں جا کر دین کا علم حاصل کرتے ہیں یہ ریکارڈ تک رہنا۔ قانون لگاؤ، قرآن پڑھا تو نکاح کے لیے مسجد کا دفتر با، نہیں تو نہیں۔ کم سے کم یہ قانون سے تو پڑھ لیتا۔ کوئی قانون نہیں، کوئی فیصلہ نہیں، مکتب میں بچے آئے کہ نہ آئے کسی کو کوئی فکر نہیں۔ فکر کرتے ہیں تو یہ علماء اور بعض ان علماء کا ساتھ دینے والے حساس ذمہ دار حضرات، ورنہ میں نے اکثر مسجدوں کے ذمہ داروں کو دیکھا جو اپنے مکتب پر نظر نہیں رکھتی۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب مدارس کی ضرورت نہیں، مکاتب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مدارس کی ضرورت نہیں، مکاتب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مکتب کو مضبوط کرو، اور وہ بھی ہمارا بچہ جا کر مکتب میں پڑھے، مولوی صاحبہ کو بلا کو گھر کے اندر نہ پڑھاؤ، اس سے دین کا علم کا وقار برباد ہوتا ہے۔ بچے کو بھیجو، جا مکتب میں جا کو پڑھ لے کر آ، یہ بہانے انہیں ابھی سے مسجد کو جانے کا مزاج پیدا کرتا۔ عصر کی نماز مل جاتی ہے، مغرب کی نماز مل جاتی ہے، یا مغرب کی نماز مل جاتی ہے، عشاء کی نماز مل جاتی ہے،
محلے کے بچوں سے دوستی ہو جاتی ہے، مسجد کا ماحول مل جاتا ہے، قرآن کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، علماء کی اہمیت ثابت۔ بھیجو 500 روپے دیکھو، مولوی صاحب کو بلا کر گھر کے اندر پڑھا لیتے۔ اب پتہ نہیں کہ پڑھانے والے کیا مجبور ہیں اور پڑھنے والے کیا پڑھتے ہیں، اس سے علم کا بقا ختم ہوتا ہے۔ بچوں کو بھیجو، جائے وہ جا کر پڑھ کر آئے۔ غرض حضرت ابو علی شاہ قلندر کے والد کے شیخ نے کہا کہ میاں فخر الدین، ہم نے تمہارے بچے کے چہرے میں تمہاری بیوی کا تقویٰ دیکھا۔ حضرت نے فرمایا میری بیوی کا کیا تقویٰ حضرت، جو آپ کو نظر آیا؟ ہمیں رہتے تو ڈاؤٹ کرتے، ارے نہیں کرتے کیا؟ حضرت فخر الدین نے اپنے شیخ سے پوچھا کیا تقویٰ حضرت؟ میاں یہ تمہارا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا اور تمہاری بیوی عاشق قرآن و قاری قرآن ہے، پیٹ میں بچے کو رکھ کر اتنی کثرت سے قرآن پڑھی کہ 2 دن میں یہ قرآن ختم کرتی تھی۔ آپا جہیز میں لے لے گا ہی قرآن، تو نہیں لئی، تیرے بھائی کے ساتھ کر کو بھیجی، وہ تیرا بھائی بھی قرآن سر میں رکھ لے پایا۔ سوا کو شادی، پرسوں کو شادی کا تو جہیز کے ساتھ قرآن رکھ لے پایا۔ رکھ لے کو آتے کہ نوشا دروازے کے پاس ہونے والا وہ گوگو کھڑے رہتا، انہیں بھی پہلی مرتبہ اٹھا رہا، انہیں بھی پہلی مرتبہ اٹھا رہا، اس کے ہاتھا بھی حضرت بھی، اس کے ہاتھا بھی مکتب میں اٹھا کے عادت رہی تکنا کیا حضرت نہیں اٹھا رہا تھا۔ بھیجتے وقت بٹیا سب بول کے دیکھو رے اللہ کا کلام رے، بڑی کتاب رے، اب دروازے کے پاس انہیں کر جاتا، انہیں بھی ہے نا اس دن ہریا کپڑا بننا پڑتا، وہ گھر کی بڈی بول ہریا کپڑا لپٹ رہے گھر، سر کو کلام اٹھانا سو رہے ہیں۔ انہیں پوچھتا کئی کو نانی ہریا کپڑا، گنبد خضرا کا کلر میں وہ یہ وائٹ ہاؤس کے اوپر کون مارو بولے سو، سورت دیکھے تو وائٹ ہاؤس، وار نہیں دیکھے تو گنبد خضرا کا کلر۔ اب انہیں بھی لے لیتا، بارگیننگ چلتی، اب انہیں لے لے کو قرآن کہاں رکھنا یہ تک معلوم نہیں، انہیں پوچھتا نانی کہاں رکھوں نانی، وہ نانی بولتی کس کا بھی ہاتھ جانا نہیں، ہاں رکھبا موبائل لے کٹے کے نیچے۔ دو دن میں یہ قرآن کے تو کیا 1 صفحہ 30 پارے 114 سورتیں اور 1 پارہ پڑھنے کے واسطے تجوید و ترتیب کے ساتھ 1.25 گھنٹہ ہوتا۔ کیا حافظ صاحب، مرد بنے پڑھو عورتیں پڑھو، صحیح قرآن پڑھنا کا تو 1 پارہ کتنے گھنٹے ہوتے ہی؟ کم سے کم 1.25 گھنٹہ۔ الحمدللہ میں بھی حافظ قرآن، اس سے کم میں تو ہو نہیں سکتا، زیادہ لگا سکتے 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، کیسا تمہیں سلو پڑھتے ویسا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ رفتار کا تو 1.25 گھنٹہ۔ اور سنو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ رفتار بولا تو 1 گھنٹہ بھی، 1.25 گھنٹہ بھی، 1.5 گھنٹہ بھی۔ ایسے امام کو تو ہم نے زندگی میں دیکھے نہیں، اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتا۔
दिन में ये कुरान बोले तो एक दिन को 15 पारे, 15 पारे बोले तो हिसाब लगाओ, पौना घंटे को 15 पारे से दिए तो 8 घंटे 9 घंटे हो जाते। वो माँ का बेटा वली बना नहीं तो क्या बनता, जो माँ अपने पेट में बच्चे को रखकर रोजाना 8-9 घंटे तिलावत में गुजारती थी। हजरत शेख ने कहा कि मियां फखरुद्दीन, तुम्हारी बीवी इस बच्चे को पेट में रखकर रोजाना 15 पारे तकरीबन पढ़ती थी। तुम्हारी बीवी की तिलावत पेट ही में तुम्हारा बच्चा सुनने की आदत बना लिया। आज सही बोलती, बाहर के आवाज़ बच्चा पेट में सुनता बोलकर 1450 साल पहले शरीयत बोल डाली। आज सही बोलती, बाहर के आवाज़ बच्चा पेट में सुनता, चमकता, रोता भी कहते अंदर, कहते नहीं सही में रोता। हमना तुमना मालूम नहीं की कहता हमें जने नहीं, कब भी पूछो, रोता, हलता, चमकता, जोर से घर में कहती भी चीज गिर गई। हामिला औरत को पूछो, उन्हें भी चमकती, उसका बच्चा पेट का चमकता। मियां फखरुद्दीन, रोजाना तुम्हारी बीवी तकरीबन 15 पारे पढ़ती थी तो तुम्हारा बच्चा पेट ही के अंदर कुरान सुनने को आदत बना लिया था। जिसे जो आदत पड़ती है वो ना मिली तो बेकरार हो जाता है। और ये बात समझाने की जरूरत नहीं, आपको भी मालूम, क्या भी तुमने भी आदत रंगी, क्या भी मंजे भी आदत रंगी, आदत नहीं मिली तो कितना बेकरार होते हम लगा। रोजा रख, बीड़ी रख, पीने वाले रोजा रखते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खजूर डालते ही बाहर आजा को दम मारते। ये तो 13 घंटे मारे नहीं ना, आदत। तुम्हारे बच्चे को कुरान सुनने की आदत पड़ गई, पैदा होने तक कुरान सुनता था, पैदा होते ही तुम्हारी बीवी नापाक हुई, कुरान नहीं पढ़ी, उसे उसकी आदत नहीं मिली तो रोने लगा। मैंने कोई दुआ उसके कान में नहीं पढ़ा, कुरान का एक पाव पारा पढ़ा, उसे आदत मिल गई, उन्हें खामोश हो गया। ये बच्चे अल्लाह की अमानत है, इनको दीन के माहौल में तरबियत करो, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मकतब को जरूर भेजो, मुझे मुतअस्सिफ कहो कि कुछ कहो, मुझे कोई परवाह नहीं, ये जुमला जरूर कहूंगा। स्कूल भेजो कि ना भेजो, लेकिन मकतब और मदरसा जरूर भेजेंगे इंशाअल्लाह। इसी की फिक्र करते हुए ये उलमा और जिम्मेदारों ने आज का ये अजीमुशान जलसा मुनक्किद किया। मेहनतें की, हमारे नौजवान लगे रहे। मैं नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ कि साथ तुम्हें भी कुरान पढ़ो। समझ में आई बात? फिर वो जवानी क्या काम आएगी अगर कुरान नहीं पढ़े? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बूढ़े भी बहुत सारे ऐसे हैं नहीं पढ़े। गुजरात को गया, लॉकडाउन से पहले दस्तारबंदी का जलसा था, नाम ले रहे थे नाजिम साहब, छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चे हिफ्ज़ के इमामी भी सनद लेने के लिए आए। एक बूढ़े मियां भी आए असा पकड़ लेकर। मैं समझा शायद पोतरा रिंगा आया नहीं, इन्हों आगे ही बढ़ते तो उन्होंने भी जल्दी झुकरी पगड़ी बनने के वास्ते। मैं पूछा आप? तो फिर अनाउंस करने वाले नाजिम साहब बोले कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह 3-3.5 साल पहले आए, मोहतमिम साहब के पास बैठकर बोले अफसोस है मुझे कि मैं कुरान नहीं पढ़ा, अब मैं पढ़ना चाहता हूं, क्या आप पढ़ाएंगे? मोहतमिम साहब ने कहा कि जरूर पढ़ाएंगे। तो फिर वो बच्चों के साथ बैठकर कुरान नाजरा पढ़ना सीखे और पढ़ाने वाले उस्ताद से बोले गलती करा तो तुम्हें मंजे वैसा मारना जैसे बच्चों को मारते हैं।
باقاعدہ حفظ شروع کریں. 3 سال کی محنت میں حفظ کر لیے. آج 12-13 سال کے بچے کی جیسے دستار بندی ہے، ویسے ہی اس بوڑھے میاں جن کی عمر 80 پر 2 سال ہے، اس عمر میں حافظ قرآن ہوئے. 80 پر 2 سال کی عمر میں جو لوگ نہیں پڑھے انہوں بھی پڑھو. اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلان کرنا ہے حاضرین. ایک